کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سب پر کھڑی ہے۔ محترم سامعین اور کچھ ہی دیر میں داغ مفارقت دینے والی عزیز سہیلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں کیا بیان کروں، کیا نظر انداز کروں، کیا کہوں، کس طرح کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہماری یہ محفل الوداعی محفل ہے جو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے اسلام کی بیٹیوں، تم نے اس مبارک مقام پر علم حاصل کیا ہے اور علم و عمل کا زیور پہنا ہے، اب تمہارے کوچ کا اعلان ہو چکا ہے، تم اپنی پرنم آنکھوں سے اس چمن کو الوداع کہہ کر جا رہی ہو اور پھر شاید ہمیں ان کی ملاقات نصیب نہ ہو یا اب ہم قیامت ہی میں ملیں گے۔ عزیز سہیلیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے روح و روا مولانا نوشاد احمد صاحب نثاری مفتاحی کو جامعہ حاضر کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور امت کے در بخور کا مسکن ان نفوس قدسیہ کو بنایا ہے جنہوں نے اس علاقے میں دینی جال بچھا رکھا ہے۔ اللہ ان کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ عزیز سہیلیوں، ابھی ہم ماضی قریب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے سے گھوم جاتا ہے کہ ہم اپنے اپنے گاؤں اور محلوں سے نکل کر مدرسہ کی طرف چلے آتے تھے۔ مدرسہ کی تمام در و دیواریں، تمام معلمین و معلمات اور خدام جامعہ اپنی زبان حال و قال سے کہہ کر ہمارا استقبال کر رہے تھے کہ گلشن میں ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن میں ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلشن مہک اٹھے۔ ہم مدرسہ کے تمام مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، قال اللہ قال رسول کی صداؤں سے معطر ہو رہے تھے، اپنے اساتذہ کی نیم شبی دعاؤں اور علوم اسلامیہ سے سیراب ہو رہے تھے، یہاں کی خوشگوار ہواؤں کے مزے لوٹ رہے تھے۔ لیکن آج یہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ ہمارا علم سفینہ جو آج سے 7 سال قبل منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا تھا، اپنے ساحل سے ہمکنار ہونے جا رہا ہے۔ بصورت مجبوری یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے گلشن علمی کو داغ مفارقت دے کر یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں اور پھر شاید اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو۔ ہمارے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی خاطر فکر کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جنہیں ہمارے ساتھ ہمدردی تھی، وہ ہر طرح سے ہماری خبرگیری رکھتے تھے، کچھ درد ہو یا تکلیف، صحت ہو یا بیماری، ہر اعتبار سے ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کی محفل سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ پیاری سہیلیوں، اب وقت زیادہ نہیں رہا، دل کی گہرائی اور محبت بھری نظروں سے ایک مرتبہ اپنے ان مشفق اساتذہ کرام اور معلمات کو دیکھ کر ان کی زیارت کر لو، اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کر لو، جنہوں نے ہر طرح سے ہمیں ماں سے زیادہ پیار دیا۔ اپنے ان ذمہ داران مدرسہ کو دیکھ لو جو ہر اعتبار سے جو ہمیشہ ہماری تعلیم و تربیت میں غرق رہا کرتے تھے، ہر اعتبار سے ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ مدرسے کی عمارت اور ان کے باغات پر ایک نظر ڈال لوں، جن کی آغوش میں ہم کھیلا کرتے تھے، جن کی گود نے ہمیں ماں کی گود کا احساس دلایا، جن کی محبت نے ہمیں ماں باپ کی محبت کی کمی نہ ہونے دی، جن کی سہیلیوں نے بہنوں کا روپ ادا کیا، جن کے خدام نے ہماری پوری نگرانی کی، ہمارے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کیا۔ اے جامعہ، تو ہمیں کتنا عزیز ہے، تیری اس مقدس زمین پر ہم خدا کی حمد کیا کرتے تھے، تیری آغوش میں ہم قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن اے جامعہ، اب ہم تمہیں چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں، تیری یادیں ہمیں خوب تڑ پائے گی لیکن ہمیں قرار نہیں آئے گا۔ عزیز سہیلیوں، دیکھو صبر سے کام لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار کرنے والے صحابہ کرام جو کسی بھی حال میں پیارے نبی
नहीं कर सकते थे, लेकिन जब दीन और ईमान का तकाजा होता तो फौरन निकल जाते थे। आज हमारे लिए भी वही वक्त आया है, वही घड़ी आई है। हम अल्लाह के कलमे तैयबा को फैलाने जा रहे हैं, लेकिन जब हम अपना सिलसिला तालीम खत्म करते हैं तो मदरसा की जुदाई से दिल बेकरार हो जाता है। लेकिन हम जहाँ रहेंगे दस्त बदुआ होकर कहेंगे कि या रब्बुल जलाल तू चार जानिब से जामिया की हिफाजत फरमा, उसे दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियात अता फरमा, वारिसीने अंबिया की नस्बत से बचा, मुखलिसीन मुहिब्बीन मुआविनीन को अज़्र अज़ीम अता फरमा।